بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میں اور آپ ہم اگلے سبق کے لیے حاضر ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مشکات المصابیح کے اندر ہے، بخاری اور مسلم کے حوالے سے ہے۔ فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قریب آ جائے گی تو ان میں سے ایک بات یہ ہوگی کہ زمانہ چھوٹا ہو جائے گا۔ زمانہ چھوٹا کیسے ہوگا؟ حدیث پاک میں موجود ہے، اسی حدیث کی شرح اور ان لفظوں کی، کہ قیامت کے قریب سال ایک مہینے کے برابر ہوگا اور مہینہ ایک ہفتے کی طرح گزر جائے گا اور ہفتہ ایک دن کی طرح گزر جائے گا اور دن آگ سلگانے کی طرح گزریں گے۔ یعنی قیامت اتنی نزدیک ہو جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا زمانہ چھوٹا ہو جائے گا۔ اس کی ایک شرح محدثین نے حدیث کی روح سے یہ کر دی کہ دنوں کے اندر سے برکت ختم ہو جائے گی۔ جس زمانے میں میں اور آپ ہم زندہ ہیں، یقیناً یہ زمانہ وہی ہے کہ سال گزرتے ہوئے لمحہ لگتا ہے اور مہینہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ابھی شروع ہوا تھا، ابھی ختم بھی ہو گیا، اور دن ابھی سورج طلوع ہوتا ہے اور انسان کوشش کرتا ہے میں اس دن میں اتنے کام کروں گا، لیکن وہ نہیں کر سکتا اور سورج غروب بھی ہو جاتا ہے۔ یا قریب خیر اور شر قریب ہو جائیں گے، جنگ و جدال عام ہو جائے گا۔ جس طرح نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ جو علماء دین ہوں گے وہ اس دنیا سے رخصت ہونا شروع ہو جائیں گی اور نیا کوئی عالم دین بننے کو تیار نہیں ہوگا، کیونکہ معاشرے کے اندر علماء کی عزت اور توقیر کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ آپ کے سامنے موجودہ جو حالات اور واقعات اور جو موجودہ معاملات وہ آپ کے سامنے ہیں۔ آپ کے سامنے موجودہ حالات کہ دنیا دار لوگ ہیں وہ بھی علماء کی قدر نہیں کر رہے، اور حکومت کے سارے دروازے بند ہیں، اس کو علم دین سیکھنے کے بعد واعظ یا پیر بن کر وہ اپنی روزی روٹی چلا رہا ہے۔ اگر وہ انگریزی کی تعلیم پڑھ لے تو اس کے لیے سارے دروازے کھلے ہیں، عزت ہے، توقیر ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، آج اس زمانے میں وہ پورا ہو رہا ہے کہ جو مضبوط علماء، جو راسخ العلم علماء، وہ آہستہ آہستہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور ان کے بعد اس درجے یا اس طرز پر کوئی دین کا علم حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ اگر دل نخواستہ وہ کر بھی رہا ہے تو اس کی ترجیح یہ ہے کہ میں ساتھ دنیا کا علم پڑھ لوں، میں انگریزی علم بھی لازمی پڑھوں، یا اس درجے پر جا کر جو آج سے 2-4 صدیاں پہلے جیسے علماء پیدا ہوئے، اس زمانے میں یقیناً وہ علماء نہیں، ان جیسے علماء نہیں، اور دین کے علم کی جو
کتابیں بزرگوں نے پڑھی، اکابرین نے پڑھی، آج کے لوگ اور آج کے طالب علم شاید ان کو ہاتھ بھی نہ لگا سکیں یا ہاتھ لگانا بھی پسند نہ کریں. تو یہ کیسے آ جائے گا؟ یہ اسباب پیدا ہوں گے. وہ اسباب اب پیدا ہو گئے کہ لوگ نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ کو عالم دین بنے. ایک مولوی بنے گا بس مسجد تک محدود ہوگا، وہ چندے مانگ کے دیگر ذرائع سے وہ اپنی روزی روٹی کمائے گا. تو یہ کیسے ہوا؟ کہ جب لوگوں نے دین کی قدر کرنا چھوڑ دی، عالم دین کی عزت کرنا چھوڑ دی. تو حضور نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا قیامت جب قریب آئے گی اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے. صاف ظاہر ہے جب دین کے عالم نہیں رہیں گے. فتنوں کو روکنا تھا علماء دین نے، فتنوں کی سرگوبی کرنی تھی دین کے علماء نے، وہ تو رہے نہیں، یا لوگ ان سے دور ہو گئے. تو پھر کیا ہوا کہ فتنے عام ہو گئے. بخل ڈال دیا جائے گا، فرمایا قیامت کے قریب بخل ڈال دیا جائے گا. اور وہ بخل ڈال دیا جائے گا یعنی لوگ کنجوس ہو جائیں گے، ہر معاملے میں کنجوس ہو جائیں گے. دولت مند دولت نہیں خرچنا چاہے گا. جس کے پاس ہنر ہوگا وہ کسی دوسرے کو ہنر نہیں سکھانا چاہے گا، کسی کو ہنر نہیں. جس کے پاس کوئی اچھی بات ہوگی وہ کسی کو اچھی بات نہیں بتانا چاہے گا. حتیٰ کہ کوئی عالم دین کسی کو دین کا علم نہیں سکھانا پسند کرے گا. اور آج وہ زمانہ آپ کے سامنے ہے. اگر کوئی انسان اپنے بچے کو کسی کاریگر کے پاس ڈال دے، کسی درزی کے پاس، کسی موٹر سائیکل والے کے پاس، مکینک کے پاس، الیکٹریشین کے پاس کہ میرے بچے کو یہ ہنر سکھا دے، وہ سالوں سال اس کو ہنر نہیں سکھاتا. اور وہ کہتا ہے یہ آج سیکھ گیا تو آج ہی چلا جائے گا، کاریگر بن جائے گا. تو ایسے تھوڑے، میں تو 2 3 4 سال یا 5 سال اس کو بھی پاس رکھوں گا. تو کنجوسی دلوں میں ڈال دی، شیطان کی طرف سے ڈال دی گئی. زکوٰۃ نہیں دیں گے لوگ، سخاوت نہیں کریں گے. تو وہ فرمایا کہ جب قیامت قریب ہوگی جہاں باقی فتنے ظاہر ہوں گے، ایک فتنہ یہ کہ لوگ بخیل ہو جائیں گے، کنجوس ہو جائیں گے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا تیسرے نمبر پر حرج بڑھ جائے گا. اور جب حضور نے اس بات کو بیان کیا کہ حرج بڑھ جائے گا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا ہوگا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ قتل ہوگا. قتل ہوگا یعنی فتنہ اس قدر گہرا ہو جائے گا کہ قتل عام ہو جائے گا. اور اگلی حدیث میں اس بات کو بیان کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات المصابی کی حدیث ہے 5150 نمبر میں، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، دنیا نہ جائے گی یعنی قیامت نہیں آئے گی، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی حتیٰ یہاں تک کہ لوگوں پر وہ دن آ جائے. اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی کہ لوگوں پر وہ دن آ جائے کہ جب قاتل نہ جانے گا کہ کس جرم میں قتل کیا گیا. قاتل کو اس بات کا علم نہیں ہوگا مجھے قتل کیوں کر دیا، اور نہ مقتول جانے گا کہ کس جرم میں مجھے قتل کیا گیا. یعنی حضور نے فرمایا یہ فتنہ عام ہو جائے گا، اور ہوگا کیا؟ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پہ فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل تو جہنم میں جائے گا، اس نے قتل کیا ہے، ناحق خون بہا دیا ہے، ایک انسان کا قتل کیا ہے. مقتول کیوں؟ فرمایا وہ بھی اس ارادے سے اپنے گھر سے نکلا تھا، اس کا داؤ نہیں چلا، اگر داؤ چلتا وہ اس کو قتل کر دیتا.
تو ایک ارادہ لے کر جب آدمی آ جائے گناہ کا تو اس کا گناہ لکھا جاتا ہے. گناہ کا جب وہ پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ میں شامل ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل کیا جائے، نہ مقتول کو پتہ نہ قاتل کو پتہ، آپ کے سامنے ہے. اس کی سادہ مثال یہ کہ جب لا قانونیت طبیعتوں میں آ جائے گی، بربریت پیدا ہو جائے گی، قانون اور اسلام پر جب عمل کیا جائے تو جرم جڑ سے کٹتا ہے. قرآن پاک نے اسی لیے کہا تھا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، کہ قصاص میں زندگی ہے. اب کیا ہے کہ کسی ایک نے اٹھا، اس نے ایک گھر کا ایک آدمی قتل کر دیا. اب جن کا قتل ہوا انہی کے لوگ اٹھیں گے، وہ قاتل کو اور اس کے 2-4 ساتھیوں کو مار دیں گے، اور پھر وہ اٹھیں گے، پھر دوسروں کو قتل کر دیں گے. یہ اس زمانے میں جس میں میں اور آپ ہیں، اس میں بھرپور انداز میں ہو رہا ہے کہ قاتل اور کو بھی نہیں پتا کہ مجھے کیوں مار دیا ہے، میرا جرم کیا تھا، اور قتل ہونے والے کو بھی اس بات کا علم نہیں کہ مجھے کس کی بھینٹ چڑھایا گیا ہے، مجھے کیوں قتل کر دیا گیا. یعنی اس طرح آدمی قتل کیے اور کروائے جا رہے ہیں جیسے کھٹمل، مکھی یا مچھر یا کوئی زہریلا جانور مارا جاتا ہے. اس انداز میں لوگوں کو قتل اور کیا جا رہا ہے اور قتل کروایا جا رہا ہے. یعنی ایک کے عوض 2-3 کو ایسے ہی مار دیا گیا. اور نبی علیہ السلام کے اس فرمان کا ظہور آج پورے طور پہ اس زمانے میں ہو رہا ہے. پورے طور پہ اس زمانے میں نبی علیہ السلام کے اس فرمان کا ظہور ہو رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دن آئے گا، اس سے پہلے قیامت نہیں آئے گی. تو سمجھ رہے اب قیامت تو قریب ہے، جب قاتل بھی نہ جانے کہ مجھے کس جرم کی سزا ملی ہے، اور مقتول بھی نہ جانے کہ مجھے کس جرم کی سزا ملی ہے، اور یہ دونوں جہنم میں جائیں گے دونوں جہنم میں، ایک بھی نہیں بچے گا، کیونکہ دونوں نے ایک دوسرے کو جو قتل کیا وہ ذاتی انانیت کی بنیاد پر کیا ہے. تو یہ فتنہ تو اس طرح ظاہر ہو چکا ہے، نبی علیہ السلام نے جو فرمایا وہ حرفاً ظاہر ہو چکا ہے. تو ہمیں اس فتنوں سے بچنا چاہیے. ہراج جب بڑھ جائے گا، قیامت قریب آ جائے گی، یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جہاں انسانیت کو بے دریغ قتل کیا جا رہا ہے، انسان کو کھا رہا ہے، انسان کو اغوا کر رہا ہے، انسان کو کاٹ رہا ہے. اور اگر اسلام کا نفاذ ہو جاتا، عدالتیں پوری سزا دیتی، تو پھر ایک کے بدلے 3-4 کو قتل نہ ہونا پڑتا، جرم کی جڑ کٹ جاتی، قاتل کو اگر سزا پوری مل جاتی. تو آج کے گفتگو میں، آج کے سبق میں خلاصہ کلام یہ ہے، یہ کتاب الفتن سے یہ دونوں احادیثیں بیان کی ہیں کہ علامات قیامت میں یہ فتنے جو بیان ہوئے کہ پہلے یہ فتنے بپا ہو جائیں گے، زمانہ چھوٹا ہو جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، بخل بڑھ جائے گا اور قتل عام ہو جائے گا.